اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. فإني قریب کہ میں قریب ہی ہوں، اتنا قریب کہ اجیب دعوت الداعی اذا دعان، کہ جب پکارنے والا مجھے پکارتا ہے تو میں اس کی پکار کا جواب دیتا ہوں. ھذا غیر ممکن علی الاطلاق، یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ انسان اخلاص کے ساتھ دعا مانگے اور دعا قبول نہ ہونے کی جو وجوہات ہیں ان سے بھی پرہیز کرے اور دعا قبول نہ ہو. یہاں بات ذرا سمجھنے کی ہے. دعا قبول تو ہوگی اور ضرور ہوگی، یقیناً ہوگی، لازمی ہوگی، مگر قبول ہونے کی صورت مختلف ہو سکتی ہے، انداز مختلف ہو سکتا ہے دعا قبول ہونے کا. دعا کی قبولیت کے علماء نے حدیث کی روشنی میں 3 الگ الگ انداز، 3 الگ الگ شکلیں لکھی ہیں کہ اخلاص کے ساتھ مانگی جانے والی دعا قبول تو ہوگی، اس میں کوئی شک نہیں ہے. قبول ایک شکل میں ہوگی، دوسری شکل میں ہوگی یا تیسری شکل میں ہوگی، یہ سمجھنے کی بات ہے. دعا کی قبولیت کی پہلی شکل، بندے نے اللہ سے دعا مانگی. اب اگر وہ دعا اس کے حق میں بہتر ہو، مثلا مثال کے طور پر دین کے معاملے کی کوئی دعا ہو، دنیا کی زندگی سے متعلق کوئی دعا مانگی، نیکی وغیرہ کے بارے میں، اپنی اصلاح کے سلسلے میں کوئی دعا مانگی، اور اللہ کے علم میں ہے کہ وہ ہمارے لیے بہتر ہے، تو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے اس دعا کو بالکل ویسا ہی قبول کر لیتے ہیں جیسا بندے نے دعا مانگی ہوتی ہے. اسی کو ہمارے جیسے کم پڑھے لکھے لوگ یا کم سمجھ لوگ کہتے ہیں کہ جی ہماری دعا قبول ہو گئی. صرف اسی کو ہم سمجھتے ہیں کہ ہماری دعا قبول ہو گئی، کہ اللہ سے جو مانگا اللہ نے عطا کر دیا. ہم جیسے عام لوگ صرف اس صورت کو ہی دعا کی قبولیت سمجھتے ہیں. یہ دعا کی قبولیت کی جو 3 الگ الگ شکلیں ہیں ان میں سے صرف پہلی شکل ہے. دعا کی قبولیت کی دوسری شکل کیا ہے؟ اگر جیسی دعا ہم نے مانگی یا جو دعا ہم نے مانگی یا جو چیز دعا میں ہم نے مانگی وہ ہو بہو ہمارے پاس نہیں آئی، اس کا مطلب یہ دوسری شکل میں چلی گئی دعا. اب اللہ تعالیٰ اس دعا کو، الفاظ پر غور کریے، اس دعا کو جو دعا قبول نہ ہونے کی وجوہات سے بچتے ہوئے اخلاص کے ساتھ مانگی جائے وہ یقیناً قبول ہوتی ہے. اب پہلی شکل میں قبول نہیں ہوئی تو دوسری شکل یہ کہ اللہ تعالیٰ اس دعا کو اپنے پاس خزانے میں رکھ لیتے ہیں. اس کو عام زبان میں کہیں گے اللہ تعالیٰ ہماری دعا کو وہاں انویسٹ کر دیتے ہیں، اس کو ہمارے لیے وہاں توشہ بنا دیتے ہیں. یہ ہوائی بات نہیں ہے. انویسٹ کرنے کی جو بات کہی گئی ہے وہ صرف انگلش جھاڑنے کی وجہ سے نہیں کی گئی ہے. حدیث کے الفاظ اشارہ دیتے ہیں وَإِمَّا أَن يَدَّخِرَهَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ. حدیث کے الفاظ ہیں
کہ آخرت میں اس کے لیے ذخیرہ کر کے اللہ رکھ لیتا ہے۔ تو پہلی شکل کہ جو دعا میں مانگا، جیسی دعا مانگی یا دعا میں جو چیز مانگی وہ ہو بہو مل جائے، ایک شکل۔ دوسری شکل یہ کہ ہمیں وہ چیز نہ ملے بلکہ دعا کے بدلے ہمارے پاس اللہ کے ہاں انویسٹ ہو جائے، اللہ کی آخرت کی بینک میں ہماری دعا ڈپازٹ ہو جائے۔ اس کے متعلق مزید یہ جان لیجئے، مستدرک حاکم میں حضرت جابر رضی اللہ عنہ کی روایت سے ایک حدیث میں فرمایا گیا ہے، سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ جب اس بندے جس نے دنیا میں بہت سی ایسی دعائیں مانگی ہوں گی، اللہ تعالیٰ اس بندے کو بلائیں گے جس نے بہت سی ایسی دعائیں مانگی ہوں گی جو بظاہر دنیا میں قبول نہیں ہوئی ہوں گی۔ انڈرلائن کیجئے ورڈ بظاہر، جو بظاہر دنیا میں قبول نہیں ہوں گی، یعنی ہماری کم عقل اس کو سمجھتی ہے کہ وہ قبول نہیں ہوئی، تو اس کو اس دعاؤں کے ذخیرے کے پاس لے کے جائیں گے اور اس کا پورا اکاؤنٹ دکھائیں گے اسے۔ سبحان اللہ، اتنا زیادہ اجر، اتنا ڈھیر سارا ثواب اور اتنی بے شمار نیکیاں دیکھ کر اس کی زبان سے نکلے گا، یہ بھی حدیث میں ریکارڈ کر دیا گیا ہے کہ کیا اس کی زبان سے نکل سکتا ہے، نکلے گا، یا لیتہ لم یعجل لہ شیء من دعائہ، اللہ اکبر، وہ کہے گا اے کاش میری دنیا میں کوئی دعا قبول نہ ہوئی ہوتی کہ میں ایک دعا کے بدلے اتنی ڈھیر ساری نیکیاں یہاں مجھے مل رہی ہے، تو اس وقت اس کی تمنا ہوگی کہ میری کوئی دعا ہی قبول نہ ہوئی ہوتی۔ تو اس بات پر یقین ہمارا بڑھ جانا چاہیے کہ اخلاص سے مانگی جانے والی قبولیت دعا سے مانے چیزوں سے پرہیز رکھتے ہوئے دعا اگر مانگی جائے تو وہ دعا یقیناً قبول ہوتی ہے، وہ پہلی شکل میں قبول ہو یا دوسری شکل میں قبول ہو۔ کتنی شکلیں بتائی گئی تھی؟ 3 شکلیں بتائی گئی تھی۔ ایک شکل ہو بہو ویسی ہی دعا قبول ہو جائے، دوسری شکل اللہ اپنے بینک میں دعا کو ڈپازٹ کر دیں اور اس کا ہم کو منافع وہاں ملے گا۔ اب تیسری شکل، انسان دعا مانگتا ہے، مسلسل دعا کرتا رہتا ہے، مگر ظاہری طور پر دعا کی قبولیت کے آثار نظر نہیں آتے۔ دعا قبول نہیں ہوتی یہ نہیں کہا گیا، ظاہری طور پر دعا کی قبولیت کے آثار اسے نظر نہیں آتے۔ یہ دعا یقیناً قبول ہوتی ہے، مگر اس دعا مانگنے والے بندے پر کوئی پریشانی آنے والی ہوتی ہے، کوئی آفت یا مصیبت آنے والی ہوتی ہے، کسی قسم کی بیماری لگنے والی ہوتی ہے، کوئی صدمہ پہنچنے والا ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت کریم ہیں، انتہائی مشفق اور مہربان ہیں، وہ اس بندے کی اس دعا کو بہانہ بنا کر، اس کو ذریعہ بنا کر، اس آنے والی مصیبت، پریشانی، پہنچنے والا دکھ، صدمہ یا ممکنہ نقصان سے اس بندے کو یا بندی کو محفوظ فرما لیتے ہیں۔ ایک نقطے کی بات سمجھ لیجئے کہ اللہ ہماری دعا کو قبول فرما کر ہمارے اوپر سے پریشانی دور کرنے کا فیصلہ کیوں کرتے ہیں؟ کل قیامت کے دن اللہ اپنے اوپر یہ الزام نہیں لگوانا دینا چاہتے وما ربک بظلام للعبید، کہ اللہ ظالم ہے، اللہ نے مومنوں کی فیور کی۔ اس لیے جب نام اعمال دیکھا جائے گا
کہ بھائی فلاں کو اتنی مصیبتیں آ گئیں لیکن اس کو اتنی مصیبت نہیں آئی، وہ اسی جگہ اسی علاقے میں اسی وقت رہتا تھا، تو اس کو جسٹیفائی کرنے کے لیے یہ اکاؤنٹ میں دکھایا جائے گا کہ اس بندے نے خوب دعا مانگی اور اس کی دعا کو قبول کر کے ہم نے تیسری شکل میں یعنی اس پر کوئی آنے والی مصیبت اس سے دور کر دی۔ یہ بھی دعا قبول ہونے کی ایک شکل ہے، ایک انداز ہے۔ ہم کم سمجھ اور کم فہم لوگ اس کو شاید دعا کی قبولیت سمجھتے ہی نہیں۔ ہمیں کیا خبر کس وقت کی ہماری کون سی دعا قبول کر کے اللہ نے ہمیں کس آنے والی تکلیف اور کس دکھ اور پریشانی سے بچا لیا ہے۔